الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم شامل حال ہے کہ ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ جمعہ کا مبارک دن تشریف لایا. جمعہ تو ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن آتا ہی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ پھر سے آ گیا. اس لیے کہ ماہ رمضان المحترم 11 مہینے گزر جانے کے بعد آتا ہے. مگر یہ بھی اللہ کا فضل و کرم کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک پورا مہینہ جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، یہ پورا مہینہ خیرات اور برکات لٹانے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے. ہم کو کہیں جانا نہیں پڑتا، وہ خود ہمارے پاس آتا ہے. مگر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھی طرح قدر کریں، اس کا اچھی طرح استقبال کریں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا مہینہ آیا، اور اس ماہ مبارک میں جمعہ جیسا مبارک دن آیا. اور اس پر بھی اللہ کا کرم کہ جمعہ کے دن رمضان المحترم میں باغسل باوضو ہو کر صاف ستھرے انداز میں، اچھے انداز میں ہم اللہ رب العزت کے مقدس گھر میں حاضر ہیں. اس پر بھی ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم کو صحیح معنوں میں رمضان المحترم کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت کا کلام ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو،
تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، آسان الفاظ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کچھ دیر اس کے متعلق گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المحترم ایسا مقدس مہینہ ہے جو اپنے اندر بھلائیاں، برکتیں، سعادتیں، رحمتیں لے کر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتوں کو اور اہمیتوں کو واضح فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور اسی ماہ مقدس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور اسی ماہ مقدس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنی سعادت پر ناز کرنا چاہیے، اور جہاں ناز کرنا چاہیے وہیں پر اس ماہ مقدس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر بجاتے لانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں، کوئی انسان کہتا تو ہم سوچ سکتے تھے شاید کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو ہم گن لیں، مگر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تم میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے۔ جب اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے تو اس کا شکر ہم کیسے بجا لا سکتے؟ مگر یہ دل میں سوچ کر شکر سے آدمی کو اپنے آپ کو رکانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ہی کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی بارگاہ میں کسی کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اجر و ثواب سے مالا مال کرنے کے لیے، اور اللہ اس پر اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے مسجد میں آئیں، میری عبادت کریں، میری کبریائی بیان کریں، میری پاکی بیان کریں، یہ اسے ضرورت نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحانہ وتعالی ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں۔ مگر جب ہم حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم اور آپ حاضر نہیں ہوتے، حاضر وہی ہوتا ہے جس کو حاضری کی اجازت ملتی ہے، ورنہ ہمارے اور بھی احباب ہیں، اور بھی دوست و احباب ہیں جو ابھی ہمارے درمیان نہیں ہے، جو ہر نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے، وہ سمجھتے ہیں ہم مصروف ہیں، ہم بیزی ہیں، ہم کاموں میں ہیں۔ ارے آپ کاموں میں ہیں صحیح ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں آ رہے، اس لیے کہ وہ بڑے مقدر والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں جو پنج وقتہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ہم اور آپ کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ اور رمضان تو اپنے اندر اتنی رحمتیں لے کر آتا ہے، آپ نے حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک بات آتی ہے کوئی ایک مرتبہ درود شریف اگر پڑھے گا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ یہ عام دنوں کی بات نہیں، رمضان ہی کے ساتھ یہ چیز خاص ہے۔ تو ایسا سیزن ہے رحمتوں اور برکتوں کا کہ بس بندوں کو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے، اسے منانے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ مہینہ بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، ایک اور روایت سناتے ہوئے میں آگے بڑھوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سرکار نے اس میں فضیلت کو ظاہر بھی کر دیا اور فضیلت کو چھپا بھی دیا۔ سرکار کی زبان اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے، مگر اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو چھپا دیا، مگر چھپانے کے ساتھ ساتھ ایسا ظاہر کر دیا کہ اگر عقل مند انسان ہے تو ضرور سمجھ جائے گا رمضان کو اللہ نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی، اور اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اگر بندوں کو معلوم ہو جائے تو ان کی یہی تمنا ہوگی کہ پورا سال رمضان ہو، اس لیے کہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے، اس میں بندوں کا بھلا ہے، اور بندے اپنے فائدے اور بھلے کی چیزوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں تو اس ماہ مبارک کا ہم اچھی طرح استقبال کریں اور اس کی اچھی طرح قدر کریں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی تعلقات قائم رکھنے سے دور رکھے تو اس کو کہتے ہیں روزہ۔ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، پھر سورج کے ڈوبنے تک روزہ ہی ہوتا ہے، اور اس دوران اس کو کھانے سے بھی بچنا ہے، پینے سے بھی بچنا ہے، اور کسی سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اگر اس پر وہ عمل کر لیا تو حقیقت میں وہ روزے دار ہے، مگر صرف انہی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہاں روزہ تو ہو جائے گا، مگر روزے کا نور اگر ہم اور آپ لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ضرور بچیں جن سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن سے بھی بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، جھوٹ ہے، دھوکہ دینا ہے، سود خوری ہے، کسی کو گالی دینا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کسی سے بغض و عداوت دل میں رکھنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی سے نفرت کرنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں گناہ ہیں، ان سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے، رمضان میں بدرجہ اولا بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے بندہ اگر ان چیزوں سے بھی بچے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے روزے کا نور ملے گا۔ دکھنے میں تو کھانے پینے سے بچنا ہے، دکھنے میں تو آدمی کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، مگر اس بھوک اور اس پیاس کے پیچھے جو فائدہ ہے اس کو اللہ نے ذکر فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ روزے سے ہی بندے کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ بندہ روزے میں حلال چیزوں کو کھانے سے بچتا ہے۔ آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، تنہا ہے، آدمی تو بڑی بات ہے، عاقل بالغ کی تو بڑی بات ہے، بچہ ہے اگر وہ بھی روزے دار ہے، گھر میں اکیلا ہو، روم میں اکیلا ہو، تو اس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پانی پی لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کھانا کھا لوں، آج بڑی گرمی ہے، بڑی پیاس لگ رہی، چلو پانی پی لوں، کھانا کھا لوں۔ ہمارا بچہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ کیوں گوارا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ نہیں ہوگا۔ اور کوئی اگر عاقل بالغ ہے، اللہ نے اسے عقل و شعور دی ہے، تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی، نہیں میں اگر کھا لیا، میں اگر پی لیا تو روزہ تو نہیں ہوگا، صحیح ہے، مگر وہ اپنے لیول کے اعتبار سے سوچتا ہے میرا روزہ تو نہیں ہوگا، صحیح ہے، مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی اگر نہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جدھر بھی رہوں، سب کے سامنے رہوں یا تنہا اپنے کمرے میں رہوں، اپنے گھر میں رہوں، میں پانی نہیں پی سکتا، میں شربت نہیں پی سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا، کیوں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چیز آتی ہے روزے سے، روزے سے یہ چیز آتی ہے۔ جب بندہ حلال طیب اور طاہر چیزوں کے کھانے سے رمضان میں صرف اس لیے بچتا ہے کہ اللہ نے بچنے کا حکم دیا، روزہ ان سے بچنے کا ہی نام ہے، تو رمضان ہمیں یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، رمضان میں تو تم حلال چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، مگر رمضان کے علاوہ حرام چیزوں سے تم بچنے کی کوشش کرو، سود مت کھاؤ، جوا بازی مت کرو، جھوٹ مت بولو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر، اور جو برے برے کام ہیں ان سے بچو، اس لیے کہ اللہ نے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو میں بول دوں گا، میں گناہ کا کام کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا یہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں خدا کا تقوی پیدا کرو، اللہ کو بھوکے پیاسے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سنا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کے بھوکے پیاسے رہنے کی خدا کو ضرورت نہیں، بندہ روزہ رکھ لے، دن بھر بھوکا پیاسا رہے، مگر جھوٹ بولے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لے اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دے، تو سرکار فرماتے ہیں ایسے انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، ارے تم روزے سے نہیں ہو، روز جیسے ہو، بس فرق اتنا ہے روز کھاتے پیتے تھے، آج کھا رہے نہیں، پی رہے نہیں۔ وہ کھانے پینے کا سسٹم تو مغرب سے شروع ہو جائے گا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر حقیقت میں اپنے آپ کو روزے کے نور سے مالا مال کرنا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑتے، اس کو دواخانہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، معالجہ کراتے ہیں، دوائی لاتے ہیں، دوائی کھلاتے پلاتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں بچوں کی دوائیاں بچوں کو کھلانا کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے مزاج کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ بڑی کڑوی دوائی ہوتی ہے تو وہ ادب سے بیٹھ کر پی تو نہیں لے گا، بڑی مشکل سے بڑی تکلیف سے اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر دوائی کھلانا پلانا پڑتا ہے۔ کیا اس انداز کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ بڑے ظالم ہیں؟ بہت ظلم کرتے ہیں، اپنی اولاد کا انہیں خیال ہی نہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، اتنی کڑوی دوائی کھلا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟
بڑے ظالم ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ یہ بظاہر دوائی جو دکھنے میں کڑوی ہے مگر حقیقت میں اس دوائی کے ذریعے اس کی زندگی درست ہونے والی ہے، اس کو صحت یابی ملنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی نہیں کہتا، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر کی یہ کڑواہٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو زحمت مل رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ بخار، یہ نزلہ، یہ سردی جو اسے لاحق ہے کچھ ہی گھنٹوں میں دور ہو جائے گی، پھر وہ اپنے حال پر آ جائے گا۔ جب ادھر کوئی ان کو ظالم نہیں کہتا تو ادھر بھی کوئی خدا کو ظالم نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے آپ کہتے ہیں، مگر اللہ تو بندوں کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنے کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے دکھنے میں حقیقت میں یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، مگر اس بھوک اور پیاس کے ذریعے علاج کرنا مقصد ہے۔ 11 مہینے جو دل پر گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی سیاہی لگ جاتی ہے اس کی صفائی کا مقصد ہوتا ہے، اور اس صفائی کو رمضان میں کرانا مقصود ہوتا ہے۔ تو روزہ حقیقت میں ہمارے جسمانی انداز کو جہاں سدھارتا ہے وہیں پر ظاہری باطنی دونوں انداز کو ہمارے سدھارتا ہے۔ ظاہری بیماریاں بھی ہماری دور ہوتی ہیں، طبی اعتبار سے ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کئی ایک فائدے روزے سے، معدہ درست ہو جاتا، بلڈ پریشر بالکل معتدل رہتا ہے، اور کئی سارے اس کے فوائد ہیں۔ جہاں بظاہر یہ فوائد اس کو ملتے ہیں وہیں پر باطنی طور پر اس کا دل صاف ہوتا ہے، دلوں پر لگی ہوئی گندگی اور گناہوں کی نحوست دور ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر بندے کو عبادت پر مدد ملتی ہے، اور اس کے ذریعے بندے کو نیکیوں کی طرف رغبت اور سبقت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ایک مہینہ بظاہر ایک مہینہ ہے، مگر یہ ایک مہینہ آ کر ہمیں یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر خدا کا ڈر پیدا کرو، اور جب خدا کا ڈر پیدا کرو گے تو ایک مہینے میں عادت بن جائے گی۔ اب یہ ایک مہینہ بظاہر گزر جائے، اس مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی طرح خدا کا ڈر اپنے دل میں بساؤ، اور گناہوں کے کاموں سے، اللہ کی جانب سے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور زندگی اس طرح سے اگر گزارتے جاؤ گے تو ضرور اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مگر بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر ناز نہ کرے، اس لیے کہ جو اپنی عبادت پر یا کسی چیز پر فخر کرے گا تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اسی فخر کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چیز اس سے چھن جائے، وہ چیز اس سے دور ہو جائے۔ وہ عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے مولا یہ میں اپنی کوشش سے کچھ نہیں کرتا، تیری جانب سے توفیق مجھے ملی ہے، میں یہ کر رہا ہوں۔ اگر توفیق نہ ملتی تو میں بھی انہی لوگوں کی طرح ہوتا جو ادھر ادھر ٹائم پاس کر رہے ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوتا، مگر تو نے مجھے توفیق بخشی، تو نے مجھے سمجھ دی، تو نے مجھے یہ سوچنے کی سعادت بخشی کہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے، رمضان کا اچھی طرح استقبال کرنا چاہیے۔ جب تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری عبادتوں کو قبول فرما، اور جانے انجانے میں یقیناً ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہیں، جس طرح ہمیں عبادت کرنا چاہیے اس طرح ہمیں عبادت کرنا نہیں آتا، تو جب نہیں آتا تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا جو بھی کمی کوتاہی لغزش ہو رہی ہے تو اپنے فضل سے معاف فرما، اور جب خدا اپنے فضل سے اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائے گا تو ضرور یہ چیز ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کریں، اور رمضان کا صحیح معنوں میں ہم اچھی طرح استقبال کرتے ہوئے اس کی قدر کریں، اس لیے کہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنے گی۔
رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے. اس عشرے میں خاص طور پر بندوں کو خدا کے رحم و کرم کو مانگنا چاہیے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہوتے ہیں. اس میں بندوں کو خدا سے مغفرت مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا بڑا مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روایتوں میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں. کسی میں جنت کے دروازے کہا گیا، کسی میں آسمان کے دروازے کہا گیا، کسی میں رحمت کے دروازے کہا گیا. رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ہم کو اور آپ کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، برائیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے جو شیطان ہمارے ساتھ ہے، اس کو بھی قید و بند کی زندگی گزارنا پڑتا ہے. اس پورے مہینے میں اسے جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ بھی بندوں کو وسوسہ ڈالنے سے باز اس کو رکھ دیا جاتا ہے. مگر پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے نفس کی وجہ سے ہے. نفس اور اس کی عادت اس طرح سے اسے پڑ گئی ہے کہ اب بھی گناہوں ہی میں اس کو مزہ آتا ہے تو گناہ کرتے جاتا ہے. باقی دنوں میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اب بھی جھوٹ بولے گا. باقی دنوں میں غیبت کرنے کی عادت تھی، اب بھی غیبت کرے گا. نفس تو اس کے ساتھ ہے مگر شیطان ابھی اس کے ساتھ نہیں، اس کو تو زنجیر میں جکڑ دیا گیا. مگر اب یہ جو گناہ اس سے ہو رہے ہیں یہ اس کی اپنی عادت اور یہ اس کا اپنا نفس ہے. تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی اور آزادی کا ہے. اس تیسرے عشرے میں ہم کو خدا سے خاص طور پہ جہنم سے آزادی کی دعا کرنا چاہیے اور خدا سے یہی بار بار دعا ہو کہ مولا اس ماہ مقدس کو تو نے ہمیں عطا تو فرمایا مگر اس ماہ مقدس میں ہم پر رحم بھی فرما، ہم پر کرم بھی فرما، ہماری مغفرت بھی فرما اور ہمیں جہنم سے رہائی بھی عطا فرما. اس لیے کہ ایک روایت بول کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ایک دن تھا، جمعہ کا دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منبر پر تشریف لے جا رہے تھے. روایت تھوڑی سی لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا اور اس طریقے سے چڑھتے چڑھتے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. کوئی دعا نہیں، بظاہر تو کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آمین برابر نکل رہا ہے. آج کل کے لوگ ہوتے تو فوراً یہ خیال کر لیتے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اچانک آمین بولنے لگ گئے. صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام اللہ کے چنندہ بندے ہیں. پوری مخلوق میں اللہ نے جو صاف دل لوگ تھے ان کو شرف صحابیت سے مالا مال فرمایا. بڑے صاف دل لوگ تھے، ان کے دل میں ایسے خیال اور وسوسے کبھی نہ آتے. وہ ہمیشہ یہ خیال کرتے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا، اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مگر ان کی یہ کوشش ہوتی جس کی حکمت انہیں سمجھ میں نہ آتی، جس کے متعلق بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ سرکار سے بعد میں موقع محل کی مناسبت سے سوال ضرور کر لیتے. پھر بعد میں سرکار سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے صرف آمین کہا، آپ نے صرف آمین کہا، بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا مگر آپ نے آمین کہا. 3 چیزیں سرکار نے ارشاد فرمائی اور سرکار نے اس بات کی وضاحت فرمائی تم دیکھ رہے تھے بالکل بات صحیح ہے، تمہیں کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر حقیقت میں وہاں پر جبریل امین آئے ہوئے تھے اور وہ دعائیں کر رہے تھے، میں آمین کی مہر لگا رہا تھا. سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں، سید الرسل آمین کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. 3 چیزیں ایسی تھیں کہ 3 چیزوں کے متعلق انہوں نے دعا کی، میں نے تینوں پر آمین کہا. ان تینوں میں سے ایک چیز میں صرف آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. جبریل نے یہ دعا کی، اے اللہ جو بندہ
رمضان المحترم کو پالے. جو بندہ رمضان المحترم کو پالے اور اس کی قدر نہ کر سکے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اسے ہلاکت ہو. یہ میں نے دعا کی. حضرت جبریل نے یہ دعا کی. سرکار نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہی. رمضان جو پالے, پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے, پا کر اپنے آپ کو وہی پرانے انداز میں رکھے, نہ رب کو منانے کی کوشش, نہ اپنے آپ کی عادتیں بدلنے کی کوشش, وہی اپنا پرانا انداز بس روزے سے ہے, یہ نہیں. بندے کو ایک ایک لمحے کی قیمت جاننا چاہیے اور اس لمحے کی قیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں, عبادت میں, تلاوت میں مصروف کرتے رہنا چاہیے. تو سرکار نے آمین کہی, مگر حضرت جبریل نے دعا فرمائی ہے اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو. جب ان لوگوں میں سے ہمارا شمار اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کا اچھی طرح احترام کریں, اچھی طرح اس کی قدر کریں اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مصروف رکھیں, تلاوت قرآن میں مصروف رکھیں. قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, پڑھنا عبادت, سننا عبادت, اس کو دیکھنا عبادت, جس کو کوئی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا. ایسی مقدس کتاب ہے. ایسی مقدس کتاب جب ہمیں ملی ہے, اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمائی ہے, تو ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اور جو نہیں جانتے وہ دل میں عہد کر لیں, رمضان میں نیت کر لیں, جمعہ کا دن ہے, اللہ کے گھر میں آپ ہیں, دل میں یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اگرچہ ابھی پڑھنا نہیں جانتے مگر جلد از جلد قرآن شریف بالتجوید سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اب سے اگر ہم سیکھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم صحیح سے پڑھنے والے ہو جائیں. تو اپنی زندگی کی ہم قدر کریں, رمضان کا احترام کریں, اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں. اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا کہنے سننے میں جو بھی کمی بیشی لغزش خطا ہوئی ہے مولا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا کریم صحیح معنوں میں تیرے اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, غریبوں کی غمخواری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, مریضوں کی عیادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم جو لاچار ہیں, مجبور ہیں, بے بس ہیں, بے کس ہیں, ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ان کا اجر و ثواب تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما. یقیناً کوتاہیاں, غلطیاں, لغزشیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں, مولا ان کوتاہیوں کو, لغزشوں کو, کوتاہیوں کو تو درگزر فرما کر ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا کریم جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما. مولا کریم جہنم سے ہمیں رہائی اور آزادی عطا فرما. مولا کریم ہم تمام پر رحم و کرم فرما, ہم تمام پر رحم و کرم فرما. مولا کریم ہم تمام پر رحم و کرم فرما. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں سنتیں ادا کر لیں. السلام علیکم.